باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک نائٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اگر آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تو چلیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے آیات الکرسی کی طاقت۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1970 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب وہ یہاں رہتے تھے۔ ان دنوں ماموں جان سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے امتحان ہونے والے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دن بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور فل خاموشی اور سنسان ایریا رہ گیا تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا، واقعی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ بالکل خاموشی تھی، سنسان ایریا تھا اور ٹھنڈ کا موسم تھا، تو ویسے ہی لوگ جلدی کام ختم کر جاتے، اور میرا گھر جانا بھی ضروری تھا۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کا کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ اس سائڈ بہت سنسان ایریا تھا، گھر بہت پرانے اور بہت کم تھے۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ یہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کو میں 1970 کی بات بتا رہا ہوں۔ اس ٹائم آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا، یہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں مجھے اتار دیں۔ ماموں جان نے کہا، ساتھ ہی تو ہے۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان نے اتنا فیل نہیں کیا۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں اکیلے نہ رات کو نکلا کرے۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دراصل رات کو ماموں کی نظر پڑی، لیکن کوارٹر تھا، تو وہ عورت بولی، بس یہاں روک دیں۔ جب ماموں نے روک دیا، عورت اتر گئی نیچے۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منوں کا وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا، یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت یکدم بولی، یہاں آ کے کوئی آج تک واپس نہیں گیا۔ تو بڑی قسمت والا ہے کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیات الکرسی پڑھ کر پھونک رہی ہے اور تیرا نام لے رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل چل پڑی اور فوراً ماموں جان وہاں سے نکل گئے۔ انہیں نہیں پتا کیا راستہ کیسے کٹا، گھر کیسے پہنچے۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی بھی جاگی تھی۔ نانی امی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا مجھے، تو میں نے تم گھر نہیں تھے تو میں نے آیات الکرسی پڑھ لی اور تمہارا تصور کر کے پھونک دی۔
اس رات مامو جان سو نہ سکے. جب آنکھ کھلتی تو ان کو ایسا لگتا کہ وہ اس کے پاس ہے اور ان کے پاؤں پہ کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے. اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی. صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور دو شریف کا ورد کروایا. جب اللہ کے کلام پڑھے گئے گھر میں تو وہ بدبو ختم ہو گئی. کچھ دنوں بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت مامو جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں گئے اس کوارٹر کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی جگہ تھی. مگر وہاں کوئی کوارٹر کا نام و نشان نہ تھا. کچرے کا ڈھیر تھا. مامو جان خاموش ہو گئے اور پریشانی میں سوچنے لگے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اس واقعے کے بعد وہ کبھی وہاں نہیں گئے اور جلدی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ باہر چلے گئے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اور جو آپ کے پاس کہانیز ہیں، سٹوریز ہیں، وہ مجھے ضرور مینشن کر کے سینڈ کریں. میرا جی میل دیا گیا ہے، اس پہ مجھے سینڈ کریں تاکہ میں آپ کی پسندیدہ جو آپ کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں وہ میں لوگوں کو سنا سکوں. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.